اردو میں افسانوی ادب کا آغاز 17ویں صدی عیسوی میں ہوا، جب دکن میں ملا وجی نے سبرس لکھی۔ 18ویں صدی میں شمالی ہند میں قصہ مہر فروز و دلبر، نوطرز مرصع، عجائب القصص اور پھر فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار، آرائش محفل وغیرہ کی شکل میں یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ 19ویں صدی تک افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف داستان کا رواج رہا، لیکن اسی صدی کے وسط میں ناول کی ابتدا ہوئی۔ ناول جو مغرب کے اثر سے اردو میں آیا، مغرب ہی کے زیر اثر 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں مختصر افسانے کی ابتدا ہوئی۔ افسانہ اب 21ویں صدی میں داخل ہو کر وہ اپنی عمر کے 100 سال بھی پورے کر چکا ہے۔ افسانہ اپنے اس 100 سالہ سفر میں کئی منزلوں سے گزرا ہے۔ موضوع، حیت یا تکنیک کے اعتبار سے اس مدت کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول پریم چند کا عہد، جو ترقی پسند تحریک کی ابتدا تک رہا۔ دوسرا ترقی پسند مصنفین کا عہد، جس میں افسانے نے عالمی معیار حاصل کیا۔ تیسرا ہندوستان کی آزادی کے بعد، جس میں بعض افسانہ نگاروں نے جدیدیت کے نام پر افسانے میں نئے تجربات کیے۔ علامت تجرید اور ابہام افسانے کے کہانی پن پر حاوی رہی۔ چوتھے دور میں 70 کے بعد لکھنے والے وہ افسانہ نگار شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ 70 سالہ تجربات سے استفادہ کر کے افسانے کو نیا رنگ و آہنگ دیا۔ اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند کے نام شامل ہیں۔ دراصل اس زمانے میں اردو کے جو رسائل شائع ہوتے تھے، ان میں اس وقت کے ادیبوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھ کر شائع کرائیں، جو اردو افسانے کی ابتدا بنی۔ افسانے کے بعض محققین نے راشد الخیری کے نصیر اور خدیجہ کو اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا، جو مخزن لاہور سے 1903 میں شائع ہوا۔ بعض نے سر سید کے مضمون گزرا ہوا زمانہ کو افسانے کا پیشرو مانا، اور کچھ ناقدین نے سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا۔ اگر منصفانہ نظر سے دیکھا جائے تو پریم چند ہی اردو کے پہلے افسانہ نگار کے طور پر سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ سر سید نے افسانہ نہیں مضمون لکھا تھا۔ سجاد حیدر یلدرم نے عموماً دوسری زبانوں کے افسانوں کے تراجم کیے تھے۔ البتہ راشد الخیری کی کہانی کو افسانے کی تاریخ کا حصہ کہا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ افسانے کی ابتدا پریم چند کے افسانوی مجموعے سوز وطن سے ہوتی ہے، جو 1908 میں شائع ہوا، جسے انگریزی سرکار نے ضبط بھی کر لیا۔ پریم چند نے عام روش سے ہٹ کر افسانے لکھے۔ اردو میں پہلی بار انہوں نے دیہات کی زندگی کے مسائل کو پیش کیا، یعنی انہوں نے اصل ہندوستان کو اپنے افسانوں کا حصہ بنایا۔ دیہات میں کسانوں پر زمینداروں کے ہونے والے مظالم، توہم پرستی، چھوت چھات، ذات پات جیسے مسئلوں کو افسانوں میں پیش کر کے ملک میں غریبوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے قومی اور سیاسی تحریکوں میں قلمی شرکت کر کے ملک کو برطانوی سرکار اور سرمایہ داری سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی۔ پریم چند نے اردو افسانے کی ایسی بنیاد رکھی کہ بعد کے لکھنے والوں نے اس پر ایسی عمارت تعمیر کی کہ اردو افسانہ بہت جلد
आलमी अफसाने के बराबर आकर खड़ा हो गया। अफसाना अदब की वो सिन्फ है जिसने उर्दू में रिवाज पाने के बाद बहुत जल्द मकबूलियत हासिल कर ली और इजहार का अहम तरीन ज़रिया बन गया। प्रेमचंद की रिवायत को उनके जिन मुआसरीन ने आगे बढ़ाया उनमें सुदर्शन, अली अब्बास हुसैनी, आज़म करेवी, हामिदुल्लाह अफसर जैसे नाम हैं जिन्होंने अफसाने को प्रेमचंद की तरह माशरे की इस्लाह का ज़रिया बनाया। उनके बेशतर अफसानों का मौजू भी देहात की ज़िंदगी है। सुदर्शन प्रेमचंद की हकीकत पसंदी और वतन परस्ती से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने हिंदुस्तान की देही और शहरी ज़िंदगी पर अफसाने लिखे। सुदर्शन को किस्सा कहने का फ़न आता था। वो इंतहाई सादा ज़बान में आम मौजू को बहुत मौसर अंदाज में बयान कर जाते थे। उन्होंने अपने अफसानों में किसान की मजलूमियत और मज़दूर की मजबूरी की बखूबी अक्कासी की है। सुदर्शन ने पहला अफसाना फूल के नाम से जो 1916 में मखज़न में शाये हुआ, सदाबहार फूल, बहारिस्तान, चश्म चिराग, तायर ख्याल, 16 सिंगार, आजमाइश, सुबह वतन और क़ौस क़ज़ा उनके अफसानवी मजमूए हैं। सुदर्शन अपने अफसानों में मौज़ूआती एतबार से प्रेमचंद से बहुत करीब नज़र आते हैं। उन्होंने मुतवस्सित तबके और पसमानदा तबके के मसाइल को अफसानों का मौजू बनाया। प्रेमचंद के इस्लाही मिशन को अफसानों के ज़रिए आगे बढ़ाने में उनके हमअस्र अली अब्बास हुसैनी ने भी अहम किरदार अदा किया। अली अब्बास हुसैनी ने पजमुर्दा कलियाँ के नाम से 1918 में अपना पहला अफसाना लिखा। रफ़ीक़ तन्हाई, बासी फूल, मेला घूमनी, ICS, एक हम्माम में, हमारा गांव, कुछ नहीं है, सैलाब की रातें, नदिया किनारे उनके अफसानवी मजमूए हैं। उनके अफसानों में ग़ुलाम हिंदुस्तान में तबक़ाती कशमकश, ज़ात पात का फ़र्क, बेवा की मजबूरियाँ जैसे मसाइल नज़र आते हैं। उन्होंने समाज की ऐसी हकीकतों को बेनकाब किया है जो माशरे को दीमक की तरह खा रही थी। उनकी ज़बान प्रेमचंद से कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत निगारी में वो प्रेमचंद के हम पल्ला नज़र आते हैं। बल्कि अली अब्बास हुसैनी देहात के ज़िंदगी के साथ साथ कस्बाती ज़िंदगी को भी अपने अफसानों में पेश करते हैं। उनकी देही और कस्बाती ज़िंदगी के मसाइल पर गहरी नज़र है। वो माशरे की बुराइयों की तस्वीर कशी करके माशरे को साफ़ व शफ़ाफ देखना चाहते हैं। अली अब्बास हुसैनी का उसलूब पेचीदा या गुंजलक नहीं, वो तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनकी बात बासानी कारी तक पहुंच जाती है। आज़म करेवी का नाम भी ऐसे ही अफसाना निगारों में शुमार होता है जिन्होंने हिंदुस्तान के आम आदमी के मसाइल को अफसानों में पेश करके प्रेमचंद की रिवायत को आगे बढ़ाया। उनका पहला अफसाना 1923 के ज़माना में इंसाफ या जुल्म के नाम से शाये हुआ। इस उन्वान ही से ज़ाहिर होता है कि आज़म करेवी ने इब्तदा ही से जुल्म के ख़िलाफ़ और इंसाफ के लिए कलम की जंग छेड़ दी थी। ज़मींदार और हुक्काम का आवाम के साथ क्या रिश्ता था, आम आदमी किस तरह मजबूर और बेबस था, आज़म करेवी ने इस मजबूरी और बेबसी को अफसाने की शक्ल में लफ्ज़ी पैकर अता किया। उनके अफसानों में आम आदमी से मोहब्बत और हमदर्दी मिलती है। उन्होंने अपने इतराफ़ में रूनुमा होने वाले वाक़यात को अफसानवी शक्ल देकर समाज की कमज़ोरियों को ज़ाहिर किया है। उनकी जुज़ियात निगारी पर गहरी नज़र थी। उनके किरदारों का अंदाज़ तकल्लुम, आदात और अदवार की बारीक बीनी को ज़ाहिर करते हैं। उन्हें देहात के फ़ितरी मनाजिर के बयान और किरदारों की ज़बान के इजहार पर कुदरत हासिल थी। फ़ितरत के मनाजिर देहात की तस्वीर पेश कर देते हैं और किरदारों की ज़बान
کردار کو ہو بہو سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اعظم قریبی کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں شیخ و برہمن، روپ سنگار، پریم کی چوڑیاں، دکھ سکھ، کنول، انقلاب، ہندوستانی افسانے شامل ہیں۔ افسانے کے ابتدائی دور میں پریم چند اور ان کے ہم نواؤں کی حقیقت نگاری اور اصلاح پسندی کے متوازی ایک اور رجحان بھی اردو افسانے میں نمایاں تھا، اور وہ تھا رومانیت اور تخیل پرستی کا۔ اس رجحان کے زیر اثر لکھنے والے افسانہ نگار رومان اور تخیل کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے موضوعات اور اسلوب پر داستان کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ رجحان نیا نہیں تھا، بلکہ وہ محمد حسین آزاد، میر ناصر علی دہلوی، عبدالحلیم شرر اور بعد میں مخزن کے ذریعے شروع کی گئی رومانی تحریک کا نام تھا۔ رومانی تحریک سے وابستہ ادیبوں اور شاعروں نے اردو زبان کو ایک لطیف اور نفیس انداز دیا۔ ان ادیبوں کے یہاں رومان کا سحر اور خیال کا طلسم تھا۔ ان کی دنیا رنگینیوں سے قریب اور تلخیوں سے پرے تھی۔ انہوں نے ادب کو زندگی کی تلخ حقیقتوں کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ دلبستگی اور ذہنی آسودگی کے لیے ادب تخلیق کیا۔ رومانی اور تخیلی افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی، مجنو گورکھپوری، لام احمد اکبر آبادی، کلیم احمد شجاع، خان احمد حسین خان، عظیم بیگ چغتائی وغیرہ شامل ہیں۔ مذکورہ افسانہ نگاروں نے افسانے میں ایک ایسی حسین اور لطیف فضا پیدا کر دی جو دنیا کی تلخیوں سے پرے حسن و جمال کی کیفیت کو ابھار دیتی ہے۔ ان افسانہ نگاروں کا موضوع اور اسلوب حقیقت نگار اور اصلاح پسند افسانے سے مختلف تھا۔ یہ افسانہ نگار زندگی کی کربناک نہیں بلکہ حسین اور حسین تر تصویر دیکھنا پسند کرتے تھے۔ یہ اپنے تخیل کے ذریعے خیالستان، نگارستان اور پرستان کو تخلیق کرتے تھے۔ اردو افسانے کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز اس وقت ہوا جب 1932 میں کچھ نوجوان تخلیق کاروں کی تخلیقات پر مشتمل مجموعہ انگارے سامنے آیا۔ انگارے میں کل 10 افسانے شامل تھے، جن میں 2 رشید جہاں کے، 2 احمد علی کے، 5 سجاد ظہیر اور 1 محمود الظفر کا افسانہ تھا۔ ترقی پسند تحریک کے باقاعدے شروع ہونے کے سے قبل لکھے گئے ان افسانوں میں ترقی پسند فکر رکھنے والے نوجوانوں کا غم و غصہ تھا۔ کھوکھلے نظام اور بوسیدہ معاشرے پر بے باکانہ طنز اور حملہ تھا، جسے سماج اور حکومت نے برداشت نہیں کیا۔ مجموعہ ضبط کر لیا گیا، لیکن ترقی پسندانہ فکر رکھنے والے انہی نوجوانوں کے ذریعے 1936 میں باقاعدہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا، اور اس انجمن نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی جس نے ادب کا رخ ہی بدل ڈالا۔ ترقی پسند تحریک سے اردو افسانے کو بہت فائدہ ہوا۔ حسن کا معیار بدل گیا، حسن مزدوروں، کسانوں میں نظر آنے لگا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے دبے کچلے انسانوں کی زندگی کو افسانوں کا موضوع بنایا، سرمایہ داروں کے خلاف آواز بلند کی، افسانے کو زمین سے جوڑ دیا، زندگی کے کرے مناظر کو افسانوں میں پیش کیا۔ ان افسانہ نگاروں نے پریم چند اور ان کے معاصر افسانہ نگاروں کی طرح دیہی اور شہری زندگی کی بدترین تصویروں کو پیش کر کے ادب کو زندگی سے قریب کر دیا۔ ان ادیبوں نے ادب برائے زندگی کا نعرہ دیا، سماجی حقیقت نگاری کے دائرۂ عمل کو وسعت دی۔ ترقی پسندی تک آتے آتے اردو افسانہ اپنی عمر کی 3 دہائیاں
پوری کر چکا تھا۔ پریم چند کا افسانہ کفن لکھا جا چکا تھا۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں اردو افسانے کو ادب میں افسانوی صنف کے طور پر ایک خاص مرتبہ اور وقار حاصل ہو گیا تھا۔ ادیبوں کی ایک بڑی تعداد افسانے لکھ رہی تھی۔ افسانہ احساسات اور جذبات کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ بن گیا تھا۔ پریم چند اور ان کے معاصرین کے بعد جن ادیبوں نے اردو افسانے کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا، ان میں اپیندر ناتھ اشک، حیات اللہ انصاری، احمد علی، سہیل عظیم آبادی، اختر حسین رائے پوری، اختر اورینوی، سجاد ظہیر وغیرہ شامل ہیں۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی اور پھر ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں میں کرشن چند، عصمت چغتائی، راجن سنگھ بیدی، عزیز احمد، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، بلونت سنگھ، اختر انصاری، سعادت حسن منٹو، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، ممتاز مفتی، سید انور، ابراہیم جلیس، غلام عباس، ہنس راج رہبر وغیرہ نمایاں نام۔ ترقی پسند تحریک نے ہندوستان کے تقریباً سبھی زبانوں کے ادب پر اثر ڈالا۔ اردو اس وقت ہندوستان کی مقبول ترین زبان تھی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام میں اردو ادیبوں نے اہم کردار بھی ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے سب سے زیادہ اثرات اردو زبان ہی نے قبول کیے۔ اس عہد کے بیشتر ادیب اور شاعر ترقی پسند تحریک سے جڑ گئے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی کے سبب اردو افسانے کو بہت عروج حاصل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترقی پسند ادیبوں کو اپنی بات کہنے کے لیے ایسی اصناف کی ضرورت تھی جو ان کے پیغام کو بآسانی ادا کر سکے اور عوام تک پہنچا سکے۔ افسانہ اور نظم اس کام کے لیے بہتر اصناف تھے۔ دونوں ہی کو اس تحریک کے زیر اثر بہت فروغ ملا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے عصری مسائل کو افسانوں کا موضوع بنا کر پریم چند، سدرشن، علی عباس حسینی یا اعظم کریوی وغیرہ کی روایت کو آگے بڑھایا۔ کرشن چند ہوں یا عصمت چغتائی، راجن سنگھ بیدی ہوں یا حیات اللہ انصاری یا ان کے دوسرے معاصر ترقی پسند افسانہ نگار، ان سب نے اپنے افسانوں میں سماجی حقائق کے بیان کو ہی فوقیت دی۔ 1947 کی تقسیم نے اردو افسانے کو ایک نیا موضوع دیا، اور وہ تھا تقسیم کے رد عمل میں ہونے والے فسادات۔ اس عہد کے تقریباً سبھی ترقی پسند اور غیر ترقی پسند افسانہ نگاروں نے فسادات اور ہجرت پر افسانے لکھے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا دردناک حادثہ تھا کہ ہر تخلیق کار نے اسے محسوس کیا اور بے باکانہ اس کا اظہار کیا۔ آزادی کے بعد ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو افسانہ یا افسانہ نگاروں کا بھی بٹوارا ہو گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے افسانہ نگاروں کے مسائل مختلف تھے۔ دونوں کے موضوعات اور اسلوب میں تبدیلی آ گئی۔ پرانے لکھنے والے اسی طرح لکھتے رہے۔ نئے افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی۔ ان میں بعض نے اپنی نئی راہ اختیار کی اور بعض نے ترقی پسند نظریات کو ہی نئے انداز سے آگے بڑھایا۔ ان افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، جوگیندر پال، قاضی عبدالستار، حسن عسکری، رتن سنگھ، رام لال، عابد سہیل، انور عظیم، کلام حیدری، اقبال مجید، اقبال متین، جیلانی بانو، غیاث احمد گدی، احمد یوسف، ستیش بترا وغیرہ شامل ہیں۔ مذکورہ افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے انداز سے سماجی حقیقت نگاری کو پیش کیا۔ سب کے موضوعات اور اسلوب نگارش مختلف تھے۔ اسی عہد میں یعنی 20ویں صدی کی چھٹی
اور 7ویں دہائی میں بعض افسانہ نگاروں نے نئے تجربات بھی کیے، مثلا انور سجاد، سریندر پرکاش، رشید امجد، احمد ہمیش اور بلراج مہندرا نے علامتی اور تجریدی افسانے لکھ کر افسانے کی ترسیل کو مشکل بنایا۔ اس انداز کو اور بہت سے افسانہ نگاروں نے بھی تجربے کے طور پر اختیار کیا۔ ان میں کمار پاشی، ظفر اوگانوی، شوکت حیات، حمید سہروردی اور قمر احسن کے نام بھی شامل ہیں۔ جدیدیت کے نام سے اسے ترقی پسندی کی ضد بھی کہا گیا۔ یوں بھی ترقی پسندوں کی وہ نظریاتی شدت کمزور پڑ گئی تھی جو آزادی سے قبل تھی۔ جدیدیت کے زیر اثر لکھے جانے والے افسانوں سے کہانی غائب ہو گئی تھی، علامت، تجرید، اشاریت حاوی ہو گئی تھی، لیکن یہ رجحان زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ اردو افسانہ پھر کہانی پن کی طرف لوٹ آیا۔ 1970 کے بعد افسانہ نگاروں کی ایک ایسی نسل ابھر کر سامنے آئی جس نے گزشتہ 7 دہائیوں کے تجربات سے استفادہ کر کے افسانے کو ایک نئی سمت عطا کی۔ افسانے میں کہانی پن بھی باقی رہا اور علامت بھی مبہم نہیں ہوئی۔ ان افسانہ نگاروں میں سلام بن رزاق، عبدالصمد، انور خان، حسین الحق، سید محمد اشرف، مرزا حامد بیگ، سائرہ ہاشمی، زاہدہ حنا، اختر جمال، انور قمر، امراؤ طارق، شفق، آصف فرخی، علی امام نقوی، احمد داؤد، طارق چتاری، غیاث الرحمن، غضنفر، پیغام آفاقی، انجم عثمانی، مشرف عالم ذوقی، معین الدین جناح بڑے، شموئیل احمد، عرش صدیقی، آغا سہیل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان میں اور بھی بہت سے ادیب افسانے لکھ رہے ہیں۔ موجودہ عہد میں نئے افسانہ نگاروں کی زبان و بیان میں الجھاؤ نہیں ہے۔ وہ بیجا فضا سازی، مبہم علامتوں اور غیر ضروری جزیات سے دامن بچا کر افسانے لکھتے ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے یہاں موضوع اور مقصد حاوی رہتا تھا، جس کی وجہ سے بعض اوقات افسانے کا فن متاثر ہوتا تھا۔ اس کے برعکس جدید رجحان کے زیر اثر لکھے گئے افسانوں میں نہ موضوع تھا نہ مقصد۔ نامانوس علامتوں، تجرید اور ابہام پسندی کے سبب افسانہ محض ایک تحریری کھیل بن کر رہ گیا تھا۔ 8ویں دہائی کے افسانہ نگاروں نے اپنے لیے ایک نئی راہ متعین کی جو دونوں رجحانات کے درمیان سے گزرتی تھی۔ انہوں نے عصری مسائل کو اس طرح افسانے کا حصہ بنایا کہ نہ وہ پروپیگنڈا معلوم ہو اور نہ قاری کے لیے چیستہ بنے۔ اردو افسانہ اب 21ویں صدی میں داخل ہو کر اپنی عمر کے 100 سال بھی پورے کر چکا ہے۔ آج بھی اردو افسانے کا یہ سفر ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ نئے لکھنے والے اپنے لیے نئے راستے بنا رہے ہیں۔ بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ افسانہ غزل کی طرح معروف و مقبول صنف ادب ہے۔ شکریہ۔